ڈاکٹر مشال خان، اور آج میں جو نوزائیدہ بچوں ہیں، نیو بارن نوزائیدہ جو بچے ہیں ان کا کیئر کے بارے میں جو معاشرے میں کچھ غلط فہمیاں جو متس پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ لوگ شہد چٹاتے ہیں، بعض لوگ کچھ گرین ٹی سبز چائے پلاتے ہیں، کوئی گٹھی دیتے ہیں، جو کہ ہم ڈاکٹر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہی بچہ پیدا ہو جائے اور آدھے گھنٹے کے اندر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنا دودھ بچے کو پلائیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ شہد جو ہے نا سنت ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جائے تو پھر ہم بچوں کو شہد پلاتے ہیں، اور بڑے بھی لوگ پیتے ہیں اور چاٹتے ہیں، لیکن نیو بارن بچے میں صرف اور صرف آدھے گھنٹے کے اندر ماں کا دودھ دینا چاہیے، کیونکہ ماں کے دودھ میں بھی شہد ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا دودھ نہیں اترتا اور اوپر کے ڈبے دیتے ہیں، جو کہ ہم لوگ اس کے خلاف ہیں، کیونکہ ماں کے دودھ میں بہت ہی فائدے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ساری مائیں اپنے بچوں کو کم از کم 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ تو نہیں لکھا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو ڈبے کا دودھ پلائیں۔ اب ڈبے کے آج کو پتہ ہے آج کل اتنی مہنگائی انفلیشن کا زمانہ ہے، ایک ڈبہ 1800 روپے کا ہے، اور اگر کسی کی تنخواہ 25-30 ہزار روپے ہے تو سارے پیسے ڈبے کے دودھ میں پیسے میں چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے اور ڈبے دودھ پلانے کے نقصانات بھی بہت ہیں، بچوں کو دست لگ جاتے ہیں، نمونیا ہوتا ہے اور مسئلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اب مائیں اپنے بچوں کو کم از کم 2 سال تک دودھ پلائیں۔ ہاں، ماں کے لیے ضروری یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی زیادہ پئیں اور تھوڑا سا اورل انٹیک تھوڑا بڑھا دیں، ایک ڈائٹ ایکسٹرا لے لیں تو اس کو صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے نا بچوں کو سرما لگاتے ہیں۔ یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ سرما سنت رسول ہے، لیکن نیو بارن پیریڈ میں ہم ریکمینڈ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو پھر ہم سرمے لگاؤ، ٹھیک ہے، سنت ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ سرمے میں وی ڈونٹ نو کہ اس میں کون سی کمپاؤنڈ ہے، اینٹیمنی کمپاؤنڈ ہے، لیڈ ہے، تو بچے کا جو کنجنکٹیوا ہے وہ وغیرہ اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے، اور اس کا جو پنکٹم ہے وہ بلاک کر سکتا ہے، تو بچے کے آنکھ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم سرما ریکمینڈ نہیں کرتے ایک نیو بارن پیریڈ میں۔ اس کے علاوہ جو تیسرا مسئلہ ہے، اکثر بچوں کو 60 to 80% بچوں کو یرکان پیلیا ہو جاتا ہے نیو بارن پیریڈ میں۔ تو اکثر لوگ جب بھی بچوں کو پیلیا ہو جائے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچے کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس، ماہر امراض اطفال یا نوزائیدہ جو بچے کا جو کنسلٹنٹ ہے اس کے پاس لے جائے، یا اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکا فیس وغیرہ تو کئی سرکاری اسپتال ہمارے ہاں ان کو دکھائے، وہاں لے جائیں تاکہ وہ ڈاکٹر دیکھ لے۔ کیونکہ یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ملا کے پاس لے جاتے ہیں، حکیم کے پاس لے جاتے ہیں اور جڑوانے کے لیے، اور جب یہ ارکان جو ہے نا نیو بارن میں جو کاز ہوتے ہیں کوئی مختلف ہوتا ہے تو یہ ارکان بہت جلدی بڑھ جاتا ہے، اور یہ ارکان بڑھنے کی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ ارکان دماغ کو بھی خراب کر سکتا ہے، بچہ معذور بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، ہم یہ اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بچے کو نیو بارن بچے کو اگر یہ ارکان پیلیا ہو جائے تو اس کو کسی اچھی جگہ پہ لے جائیں، اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ بچہ کیا ٹیسٹ کرنے ہیں، داخلے کی ضرورت ہے کہ علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو جو ہے نا کینگرو کیئر دینا چاہیے۔ کینگرو کیئر کا مطلب ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کینگرو جو ہے نا اپنے بچے کو اپنے پاؤچ میں رکھتے ساتھ ساتھ، تو خاص کر جو چھوٹے بچے جو پری ٹرم بچے ہوتے ہیں نا، اس کو ماں کو چاہیے کہ بچے کو اپنے گود میں رکھیں، اور گرم، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ گرم بھی رہتا ہے، بچے کے ساتھ ماں کی بانڈنگ بھی ہوتی ہے، اور بچہ اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو بچے کو گود میں لینا چاہیے، اگر ماں بیمار ہے یا نہیں ہے تو رشتہ دار کوئی ہوں گے، وہ بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ آج کل کرونا کا دورہ ہے اور ہر کوئی کرونا کی باتیں کر رہا ہے، تو اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ماں کو کرونا ہو گیا تھا تو ابھی بچوں کو دودھ پلانا چاہیے کہ نہیں پلانا چاہیے۔ تو یہ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، بلکہ WHO یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر بچے کسی ماں کو خدا نخواستہ کرونا ہو جائے اور وہ زیادہ اتنا سک زیادہ نہیں ہے تو وہ اپنا دودھ پلا سکتی ہے، کیونکہ کرونا سے بچے کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، اگر دودھ نہیں پلائے گی تو بچے کے زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ماں کو کچھ پریکاشن لینا چاہیے کہ وہ بچے کو اٹھانے سے پہلے ہینڈ واش کر لے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا بچے کو کسی کور میں ریپ کر لے اور بچے کو دودھ پلائے، اور
ہر 2 گھنٹے کے بعد دودھ پلانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی فیسلٹی ہے گھر میں اور کوئی ہے تو بچے کو تھوڑا ایکسپوجر کم کرے، بچے کو دودھ پلا کے کسی اور روم میں رکھے تاکہ دوسرا کوئی خیال رکھے۔ ایکسپوجر کم ہوگا تو چانس کم ہوگا ٹرانسمیشن کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بچے کو، ماں کو اگر کورونا ہو جائے تو ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو بچے پہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی تک وہ 1-2 کیسز بہت رپورٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے، جس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل ٹرانسمیشن، جو کہ پلیسنٹا کے ذریعے کورونا بچے فیٹس میں جاتا ہے، تو بہت کم چانس ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ماں کا دودھ دینا چاہیے، ماں تھوڑی سی پریکاشن کرے، ہاتھ دھوئے، اپنے آپ کو صاف رکھے اور ایکسپوجر کم کر لے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بچے کو پھر اگر ماں کا کورونا ہو گیا تو بچے کا ٹیسٹ کب کرنا چاہیے؟ تو کم از کم ہم کہتے ہیں کہ کم از کم 2-3 دن تک ویٹ کر لو، 3 دن کے بعد پھر آپ PCR کر لو، اور پہلے دن سیکنڈ میں رپورٹ نگیٹو آ سکتا ہے۔ تو بچوں میں ویسے بھی اللہ کا شکر ہے کہ بچوں میں جو ہے نا کورونا بہت کم ہے، اس کے سائن سمٹم کم ہیں، ہاں لیکن احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اکثر مائیں کہتی ہیں کہ میرا دودھ کم ہے، میرا دودھ نہیں اترتا، میں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ بیسیکلی ماں کو ریشور کرنا چاہیے کہ وہ پانی زیادہ پیے اور ریسٹ کر لے، اس کو پرائیویسی چاہیے۔ تو اللہ پاک جب دودھ بچہ دیتے ہیں تو دودھ بھی ساتھ آتا ہے، بیسیکلی یہ ایک ملک لیٹ ڈاؤن ریفلکس ہوتا ہے۔ ماں اگر بچے کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے تو پھر سگنل اوپر جاتے ہیں برین میں، وہاں سے سگنل آتے ہیں اور بھی دودھ بھی بنتا ہے اور دودھ ماں کے بچے کے منہ میں بھی جاتا ہے۔ تو اس میں صرف جو ہے نا ذرا کانفیڈنس اور ری ایشورنس کی ضرورت ہے، ہاں ماں تھوڑا سا خوراک اور پانی زیادہ پیے۔ اس کے علاوہ بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے ہیں بہت ضروری ہیں۔ یہ جو حفاظتی ٹیکے پاکستان میں فری لگتے ہیں اور ہر یہ PI کے سینٹر موجود ہیں، تو بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا بہت ضروری ہونا چاہیے۔ آج کل ہم 11-12 بیماریوں کے خلاف جو ہے نا یہ جو جہاد ہو رہا ہے، اس سے بچہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ ایک تو پیدائش کے وقت بچے کو ہم پولیو کے قطرے پلاتے ہیں اور BCG لگاتے ہیں پیدا ہونے کے ودن 1 ویک۔ اس کے بعد پھر ہم کارڈ دیتے ہیں، پھر ہم 6 ویکس کے بعد بچوں کو ٹیکے لگاتے ہیں، فری آف کاسٹ لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر 10 ویکس، اس کے بعد پھر 14 ویکس، اس کے بعد پھر 9 منتھ پہ پھر ایک خسرے کا ٹیکہ لگتا ہے۔ ہاں آج کل ہم نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ 9 مہینے کے ساتھ ساتھ ٹائیفائڈ، جو کہ بڑے بچوں کی ایک خطرناک بیماری ہے، بچوں کی ایون ایڈلٹ میں بھی ہوتا ہے، تو حکومت پاکستان ہے اور ہم نے یہ ٹیکہ بھی EPI پروگرام میں انکلوڈ کیا ہے، اور بالکل فری آف کاسٹ لگتا ہے کہ 9 مہینے پہ بچوں کو ٹائیفائڈ کا بھی ٹیکہ لگاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول کے باہر ریڈیو سے چیزیں کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہ سب ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے، تو بچوں کو ٹائیفائڈ کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ٹائیفائڈ بہت خطرناک بیماری ہے۔ بچوں کو ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے، الٹی ہوتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، ایون بچے کی ایکسپائری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو ٹائیفائڈ کا ٹیکہ ہے اور جو خسرے کا ٹیکہ ہے وہ 9 مہینے پہ ضرور لگوائیں۔ ماں کو بتاتے ہیں کہ ہائیجین کا خیال رکھیں، ہینڈ واش کافی بہت امپورٹنٹ ہے، اور بچوں کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہینڈ واش بہت امپورٹنٹ ہے، باتھ روم اٹینڈ کرنے سے پہلے اور ہاتھ ضرور سوپ اینڈ واٹر سے دھو لے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے سے پہلے جو ہے نا جو ہیلتھ TV ہے وہ ضرور دیکھا کریں، کیونکہ اس میں اچھے کنسلٹنٹ آتے ہیں اور ہیلتھ کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ آپ کو جو ہے نا گھر بیٹھے ہیلتھ کے بارے میں، صحت کے بارے میں معلومات ملتی رہتی ہے۔